دعا ہے وہ بھی صومی غدن نویت من شہر رمضان. رمضان میں ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ دعا مانگنی چاہیے، وہ بھی صومی غدن نویت، یہ نیت ہے. تو یہ غلط ہے، نہ قرآن و سنت سے اس کا کوئی ثبوت ہے، اور ویسے بھی نیت دل کے ارادے کا نام ہے. اور رمضان میں ارادہ ہوتا ہے صبح اٹھے سحری کھانے کے لیے تو روزہ ہی رکھنے کے لیے تو کھا رہے ہیں، ورنہ کسی کا دماغ خراب ہے 4 بجے اٹھ کے ناشتہ کرے گا، وہ کیا خیال ہے؟ دنیا میں ایسا کوئی پاگل دیکھا آپ نے جو 4 بجے روزہ نہ رکھنے کی نیت سے کھا رہا ہو اٹھ کے کہ میرا روزہ نہیں ہے لہذا میں آج 4 بجے کھاؤں گا؟ بھائی 4 بجے کھانا یہ نیت ہی ہے، اور مضبوط دل میں ارادہ کر لے. اور کوئی وسوسوں کا مریض ہے اس کے لیے علماء نے کہا کہ زبان سے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. کوئی وسوسے ہیں کہ پتہ نہیں، پاگل لوگ بہت ہوتے ہیں نا دنیا میں، تو سوچتا رہے گا سارا دن پتہ نہیں میری نیت تھی کہ نہیں تھی. تو ایسے پاگلوں کے لیے فقہا نے لکھ دیا کہ زبان سے بول دے میرا روزہ ہے. یہ پاگلوں کے لیے، اصل حکم یہ نہیں ہے. اصل نیت دل کے ارادے کا نام ہے. صحابہ تابعین سے کسی سے بھی ثابت نہیں ہے کہ وہ زبان سے نیت کرتے تھے. نماز میں آپ دیکھ لیں پیچھے وہمی لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو نیت کر کے ساتھ والے کی نماز بھی خراب کر دیتے. میں نیت کرتا ہوں، میں نیت کرتا ہوں ظہر کے 4 فرض. میں ایک آدمی کے ساتھ نماز پڑھنی میں نے چھوڑ دی، وہ جب بھی میرے ساتھ آگے کھڑا ہوتا تھا تو وہ نیت کیسے کرتا تھا؟ میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز فرض واسطے اللہ کے، پیچھے اس امام کے. او بھائی اس سے تو نماز آسان ہے. نماز پڑھنے میں اتنی ٹینشن نہیں ہوتی جتنی اس کی نیت کے الفاظ اور آپ نے جو اس کو یاد کر کے آئے ہوئے. وہ بھائی ظہر پڑھنے ہی تو آئے ہو یہاں پہ، اور کیا کرنے آئے ہو؟ تو نہ نماز میں یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ ظہر پڑھ رہا ہوں، دل میں یہی ارادہ ہے ظہر پڑھ رہا ہوں، اور امام ہی کے پیچھے پڑھ رہا ہوں، ورنہ ادھر جا کے پڑھتا نا، ادھر صف میں کیوں کھڑا ہوتا؟ اور بعض ایسے ہوتے ہیں، ہمارے ایک استاد نے واقعہ سنا ہے، ایک وہمی آ کے کھڑا ہوا، وہ نیت کیا کر رہا ہے؟ میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز ظہر واسطے اللہ کے. تو بھئی اللہ ہی کے واسطے، بھگوان کے واسطے تو نہیں ہو رہی نا یہ نماز، واسطے اللہ کے اور فلانے کے اور یوں کے، اور پیچھے اس امام کے. اب پہلے تو اس نے ہاتھ کے اشارے کے بغیر بولا پیچھے اس امام کے. اسے خیال ہے کہ اس کا مطلب تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس میں تو نشانہ خطا بھی جا سکتا ہے. تو میری دل میں نیت یہی والا تھا جو مصلی پہ کھڑا ہوا ہے، یا دل میں کوئی اور تو نہیں تھا؟ تو متعین ہونا چاہیے، لہذا ہاتھ سے اشارہ کر کے بولا اس امام کے. اب جب آپ کسی کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں تو انگلی بھی تو قدرتی طور پہ تھوڑی سی ٹیڑھی میڑھی ہوتی ہے نا. تو چونکہ یہ تھوڑا صف میں دور کھڑا ہوا تھا تو اس کو ڈر یہ لگا کہ یہ نشانہ بالکل اسی بندے کی طرف پتہ نہیں جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا. ایسا تو نہیں کہ دائیں بائیں نشانہ خطا ہو کے رفیع بھائی پہ لگ رہا ہو جا کے، یا مؤذن صاحب پہ لگ رہا ہو جا کے، تو یہ تو نماز غلط ہو جائے گی. تو اور قریب جا کے بولا اس امام کے. پھر بھی شبہ ہوا کہ بھائی انگلی میں تھوڑا سا کرو ہے، گول ہے تھوڑی سی، تو جا کے نا امام کو یوں کر کے دھکا مارا، پیچھے اس امام کے. وہمی لوگ اگر یہ کریں نہ کریں تو سب کی خواہش بہرحال یہی ہوتی ہے کہ بالکل متعین ہو جائے. تو ایسے پاگلوں کے لیے، ایسے احمقوں کے لیے فقہا نے لکھ دیا، مستحسن قرار دے دیا. اتنا تو نہیں کہ یوں جا کے کرے کہ بھئی زبان سے بول دو ظہر پڑھ رہا ہوں، لیکن اصل مسئلہ یہ نہیں ہے. لہذا زبان سے نیت کو سنت قرار دینا یا اس کے دفاع میں دلائل بیان کرنا حماقت اور بیوقوفی ہے، جہالت کی بات ہے ہی نہیں. تو اسی طرح زبان سے نماز جنازہ کی نیت کرنا، لوگ عید کی نماز سے پہلے نیتیں یاد کر کے آتے ہیں. عید خود ایک مشکل نماز ہے، اور پھر اس طرح نیت یاد. بھائی عید ہی کی تو نماز ہے، اور کیوں آ رہے ہو ابھی نہا دھو کے؟ کیا کرنے آ رہے ہو؟ جنازہ پڑھنے آ رہے ہو یہاں پہ؟ جنازہ پڑھنے کے لیے اتنے نہانے دھونے کی، خوشبو لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو جنازے کی توہین نہیں ہے. وہ کہے گا میں مر گیا اور تم جناب اسپرے کر کے آ رہے ہو، خوشبوئیں لگا کے آ رہے ہو. لیکن ہمارے ہاں بعض خطیبوں کے بیان ملیں گے، وہ بھی صومی غدین نویت من شہر رمضان پر دلائل ملیں گے آپ. تو یہ غلط ہے
کیوں دلائل دے رہے ہو اس کے؟ ہمارے بعض اکابر نے لکھ دیا تو بولو بھائی انہوں نے لکھ دیا کہ تھوڑا سا وہمیوں کے لیے اردو کے بجائے عربی میں لکھ دیا کہ وہمی لوگ سمجھتے ہیں عربی میں پڑھنے سے نماز زیادہ قبول ہوتی ہے نیت عربی میں کرنے سے. تو یہ صحیح نہیں لکھا. کسی بزرگ کی شان میں گستاخی جائز نہیں ہے. خطا ہر ایک سے ہو سکتی ہے, لیکن یہ کہ بات کو تو اس کی نہیں لی جائے گی نا جو بالکل کوئی اس پہ کوئی روایت ہی نہ ہو. ائمہ مجتہدین کا جو اختلاف ہوا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ حدیث کے خلاف جاتا ہو, وہ حدیث کو سمجھنے میں اختلاف ہے. بعد کے لوگوں میں بعض لوگوں نے جو اختلاف کیے ان میں بہت سے قرآن و سنت کے بالکل خلاف جا رہے ہیں, تو ان کو فالو نہیں کیا جائے گا. ہم مجتہد کو فالو کرنے کا حکم دیتے ہیں. بعد کے لوگ چاہے کتنا بڑا عالم ہو کتنا بڑا مفتی ہو اس کو نہیں, وہ اس کی اتباع کی ہمیں اجازت نہیں ہے اگر وہ بالکل قرآن و سنت کے خلاف جا رہی ہے. اس کی بات کو کچھ ملتا ہی نہیں ہے اس کا تذکرہ. تو اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں اپنے مسلک کے دفاع میں وہ بھی صومی غد نویت من شہر رمضان پر پورا جو ہے وہ تقریر کر دیں گے.